آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بال نامی شیطان کون تھا جس کا کراچی میں مجسمہ بنا کر یہودی عالم سے ملایا گیا۔ چلیے جانتے ہیں انجینئر صاحب اس بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ بال شیطان کون تھا۔ دیکھیں یہ جو یہودی عالم تھا بنی اسرائیل کا یا بنی اسرائیل کے زمانے میں، اس کا نام ہماری جو مختلف قرآن کی تفاسیر ہیں ان میں بلعام بن باعورا، را کے آگے الف اور پھر چھوٹا حمزہ ہے، یہ بھی ملتا ہے، اور بلعم بن باعورا بھی ملتا ہے، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں آیا ہے۔ ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا تھا، دنیا کی محبت۔ دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پا گئے جو نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے۔ تو علماء سوء کا سب سے بڑا جرم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک طرف تو علماء کا اتنا درجہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت جو ہے وہ اہل علم کو ہے، اتنی ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب اگر وہ علماء حق علماء سوء بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب کتنا ہے کہ کتے کی مثال ان کی بیان کر دی گئی ہے، ایک ورس ترین مثال ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھی جاتی ہے۔ ان آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کی قرآن میں مثال بیان ہوئی یہ بلعم بن باعورا تھا۔ تو المستدرک للحاکم میں اس کا نام انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے، باقی کوئی تفصیل نہیں آئی۔ البتہ جو ہمارے مفسرین ہیں قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے والے، ان میں سب سے پہلی تفسیر اہل سنت کے ہاں جو لکھی گئی باقاعدہ طور پہ اس کو ٹاپک بنا کے، وہ ابن جریر کی ہے، جسے تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، المتوفی 310 ہجری، یعنی شروع کے 300 سال کے مسلمانوں میں سے ہے۔ اور اسی کی تلخیص ان سے تقریباً 400 سال بعد لکھی تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین کثیر، المتوفی 774 ہجری۔ انہوں نے اکثر چیزیں انہی سے نقل کی، لیکن ویلیو ایڈیشن کی بہت زیادہ، کئی ایک واقعات جو اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے تھے وہ اسکروٹنی کر دی انہوں نے۔ اس کے باوجود تفسیر ابن کثیر میں ابھی بھی کئی عجیب و غریب قسم کے واقعات موجود ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ احادیث لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفسیر بالروایہ یعنی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں سب سے بیسٹ تفسیر اس امت میں جس عالم نے لکھی ہے نا وہ حافظ ابن کثیر کی ہے۔ لیکن انہوں نے کئی ایک اسرائیلی روایات اس میں نقل کی، اور بعض اوقات وہ اتنی بےہودہ قسم کی روایات ہیں خصوصاً سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ مطلب آپ کسی کو پڑھ کے نہیں سنا سکتے۔ کوئی شخص کہے کہ اگر یہ ہاں ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ میں اپنی سسٹر کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں پڑھ سکتا ہوں، تو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس سے میں کوئی حافظ ابن کثیر کی تنقیص نہیں کر رہا، ایون اس کے بعد ان کی اس تفسیر کے اوپر جن لوگوں نے تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر زئی ہوں، انہوں نے باقاعدہ ان واقعات کے نیچے سیدھا فٹ نوٹ لکھا ہے کہ مردود اور بے اصل ہے۔ تو یہ مردود اور بے اصل حافظ ابن کثیر کے واقعات کو جو بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایتوں سے انہوں نے لیے تو وہ خود لکھ رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ اور اسی قسم کے جو بےہودگی پہ مبنی کچھ واقعات سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کے کانٹیکسٹ میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کدھر لکھا ہوا ہے، تو سر آپ قرآن کھول لیں، ابن کثیر موجود ہے تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 کے کانٹیکسٹ میں جو اسرائیلی روایتیں ہیں وہ ماشاءاللہ جس قسم کی ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی ان کے پورے ورک کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر رہے، یہ چیزیں جو نکالنی چاہیے تھی۔ لیکن ٹیکسٹ میں جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 175 اور 176، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی ان پر اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ مستجاب الدعوات ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی منظور نظر تھا، یا آیات دی ہیں تو اس کا مطلب ہے موحد تھا، مسلم تھا، یہ ساری کوالٹیز تھی، یعنی کوئی نٹوریس پرسنالٹی نہیں تھا، دیندار آدمی تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ خود ان چیزوں سے نکل گیا اپنے آپ کو چھڑا کر۔
اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا تھا لیکن اس نے پس پش ڈال دیا، اللہ کا پٹا اتار کے وہ بھاگ گیا. فانسلخ منہا، یہ اپروپریٹ اس کی سمجھ لیں کہ ٹرانسلیشن یہ بنے گی. فاتبعہ الشیطان، تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا. سورہ زخرف میں آیا نا، جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے اوپر قرین ایک جن مقرر کر دیتے ہیں، شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر نکلا تو پھر شیاطین ہی حملہ کریں گے. فکان من الغاوین، تو پھر وہ گمراہوں میں ہو گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا وہ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے اسے علم اور جو اسے کوالٹیز دی تھی اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند کر دیے جاتے. وَلَكِنَّهُ، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ خود طلبگار نہ ہو. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زبردستی تو کوئی نہیں کرنی تھی. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا اور وہ خواہش مند بھی ہوتا تو اس کے درجات بلند ہو جاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی پستی میں گر گیا. یہ عربی لنگوسٹک کے اندر جب یہ بات کی جائے نا کہ جا کے زمین لگ گیا، مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا کتا بن گیا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں وہ زمین سے نکل رہی ہیں. سونا کہاں سے یہ نکل بات رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے. تیل، خوراک، دنیا کی ہر نعمت زمین سے یا اگتی ہے یا معدنیات کی شکل میں نکلتی ہے. وَاتْبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہش نفس کی جو پیروی گمراہی کے پیچھے لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اب اس کی مثال کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اس پر کوئی بوجھ ڈالا جائے، کوئی اس کی ڈیوٹی لگائی جائے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے. او تترکہ یلہث، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے. ویسے کتا جو زبان ہانپتا ہے اس کی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ریزن ڈیفرنٹ ہے. وہ یعنی اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی زبان ہانپتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی سائنٹیفک ریزن کی طرف نہیں جا رہا، اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ چونا جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو اس میں صرف سفیدی کی ریزیمبلنس ہوتی ہے، باقی دودھ تو آپ پی سکتے ہیں، چونا پیئیں گے تو نیگیٹو اثرات ہی آئیں گے نا. تو یہ صرف ایک ریزیمبلنس دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک کتا ہے اس کو کام دیں تب بھی اس نے زبان ہانپنی ہے، نہ دیں تب بھی زبان ہانپنی ہے، یعنی اس کی رال جس طرح ٹپک رہی ہے نا، اس طرح یہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے، دنیا کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اس عالم دین کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، آمین. تو علماء سوء کی اللہ نے جو عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں قرآن میں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ علماء سوء. بہرحال اب اس کے انڈر کئی ایک اسرائیلی روایات ابن کثیر لے کے آئے ہیں. قرآن و سنت تو خاموش ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن و سنت کا مقصد چونکہ اصول بتانا ہے، اصول بتا دیا ہے کہ اللہ کی آیات ملی ہوئی تھی، یعنی وہ عالم دین تھا، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، اس نے علم کو یوز نہیں کیا، اس کی بجائے وہ دنیا کا کتا بن گیا. یعنی جو عالم دنیا کا کتا بن جائے وہ فارغ. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی عالم کی یا علم دین کی توہین کی جائے، کیونکہ علم دین تو انبیاء کا خاصہ ہے. نبی علیہ السلام کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے بڑے لیول کے اوپر، اور رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے. علم کی توہین کرنے والا کافر ہے، چاہے وہ شعروں میں کر دے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا علم بس کرنی ہو یار، اور جی شیطان بھی بہت بڑا عالم سی، وہ بھی گمراہ ہو گیا. اس عالم کے اوپر بھی لعنت ہے جو اس علم کو پازیٹیولی یوز کرنے کے بجائے نیگیٹیولی یوز کرے. اس میں آیا نا کہ ہم نے دیا تھا، وہ خود ہی پٹا چھڑا کے اللہ کا نکل گیا، تو گمراہی ہونا تھا. جس طرح علماء یہود تھے نبی علیہ السلام سے پہلے، تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ دعائیں کیا کرتے تھے آخری وہ پیغمبر جلدی جلدی آئے، ہم اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کافروں پر فتح حاصل کریں. جب وہ آ گئے تو پہلے کافر ہی وہ بن گئے، علم کے باوجود گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے علم کو یوز نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے ہوئے. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو کہتا ہے نا، وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ کہتا ہے علم آیا ہے، اس کے باوجود ان کی ضد اتنی پکی ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے. وہ ایک بریلوی مولانا نے کہہ دیا تھا نا کہ علم کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں نے یاد پیش کی تھی. اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ میسج دے رہا ہے کہ علم کے بعد تمہیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تم علم کو یوز کرتے، نہ کہ یہ کہ علم کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے. ورنہ ہمارے ابا جی کو جو سجدہ کروایا گیا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کروایا گیا، بلکہ علم کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ نام بتا دیے تھے چیزوں کے جو فرشتوں کو نہیں آتے تھے. علم ہی انسان کی فضیلت ہے. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے. تو یہ بنی اسرائیل کی جو روایات ملتی ہیں نا، وہ عجیب قسم کی، وہ بیہودہ قسم کے واقعات بھی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے بھی نقل کی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اتنا لمبا نقل کرنے کی. بال اس میں جو میں نے غور و تفکر کیا نا، جو مجھے بات کرین حق لگی ہے نا، حق کے قریب، تو وہ والی بات ہے کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں
اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتا تھا ان کو بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم مستجاب الدعوات ہو، تو تم جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو تاکہ یہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے۔ تو اس نے کہا میں اللہ کے پیغمبر سے ٹکر کیسے لے سکتا ہوں، میں دعا اللہ سے کر رہا ہوں اور پیغمبر کے خلاف، تو میرا تو کچھ نہیں بچنا۔ تو انہوں نے اسے کئی لالچیں دی، دنیا کی لالچ دی یا عورت کی لالچ دی، جو بھی ہے وہ بہرحال وہ ورگلایا گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی کی جرأت ہے بد دعا کر دے؟ وہ زبان سے بد دعا نکالتا تھا تو وہ اس کی اپنی قوم کے لیے نکل جاتی تھی، اس کی زبان ہی اللہ نے ایسی کر دی کہ اپنی قوم پہ بد دعا پڑھ دی اس نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پیغمبر کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنا آپ چھڑا کے، پھر وہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی اس نے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ باقی کئی یہ کہانیاں اب لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں، آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں جی اصحاب کہف دا کتا جنت ہی جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یار کتا تو جنت میں جا نہیں سکتا، جنت تو ہمارے ابا جی کی میراث ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اصحاب کہف کا جو کتا ہے نا، وہ اس کتے کو بلعم بن باورا یا بلعام بن باورا کی کھال پہنا کے نا انسانی شکل میں داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھا ہے کس طرح؟ ہاں یہ آپ ہنس رہے ہیں، یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا، سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں جائے گی، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی۔ جتنے جانور ہیں نا انہوں نے قرآن دی تو پتہ لگے نا، انہوں نے کہا بھائی سارے متفرق نے، سارے متفرق نے، انہوں نے جنت ہی بھیجو۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ بلعم بن باورا بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے تو ناظرین بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور انجینئر صاحب نے اس چیز کو کلیئر کیا بن باورا کون تھا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فل واچ کیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریئیکشن کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔